بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غسل میت کا پریکٹیکل طریقہ کہ جس میں جتنے سوال کیے گئے ہیں ہم ان کے جواب دے رہے ہیں۔ تو یہ یاد رکھنا کہ فقہ جعفریہ وہ فقہ ہے، اس لیے کہ اللہ کی ذات نے فرمایا ہدایت دینے والوں کی دو شرائط ہیں، ایک علم اور ایک کردار۔ یہاں پر علم اتنا بلند ہے کہ دنیا کے جتنے علم پائے جاتے ہیں یہ ان کے سردار ہیں، ان کو جاننے والے ہیں، اور کردار اتنا بلند ہے کہ اللہ کے رسول فرمائیں القرآن مع علی و علی مع القرآن، یعنی دنیا کے جتنے بھی امام ہیں نا وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد ہیں۔ اس لیے اس فقہ کو فالو کریں۔ ہر مسئلے میں اگر آپ کا تعلق فقہ جعفریہ سے ہے تو اپنے فقہ کو فالو کریں، آپ نے ادھر ادھر نہیں دیکھنا۔ لیکن یہ بات یہ ہے کہ ہم لوگ زیادہ تعداد میں اہل سنت کے ساتھ رہیں، اور ہمارا یعنی یہ سمجھنے کہ جو بھی مسئلہ ہے وہ ہم نے شروع سے کتابوں میں بچوں کو سکول میں بھی یہی فقہ حنفیہ پڑھائی جاتی ہے، تو اس وجہ سے لوگ جو ہیں وہ انہیں پتہ نہیں چلتا کہ یہاں پر ہماری فقہ کیا کہتی ہے۔ تو اس لیے آپ فقہ کو فالو کریں اپنے کو۔ پہلا سوال یہ تھا وٹوانی، یہ اکثر لوگوں کو تو پتہ نہیں چلے گا یہ کیا ہے۔ یہ دیکھا گیا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ جب طہارت کرتے ہیں تو مٹی کا جو ہے وہ لے کر اپنی شرمگاہ پر مارتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ مٹی ہی شرمگاہ کو پاک کرے گی، حالانکہ انہیں علم ہونا چاہیے مٹی پاک نہیں کرتی۔ جب پانی موجود ہو تو پانی کے ذریعے پہلے طہارت ہوتی ہے، پانی پاک کرے گا، مٹی کی ضرورت نہیں ہے، لہذا میت کو وٹوانی کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا سوال کیا گیا کہ زیر ناف بال اور بغل کے بال جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو کیا اسے کاٹنے چاہیے؟ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اسے حکم ہے کہ سخت ہاتھ بھی نہ لگائیں، تو جب آپ یہ کام کریں گے تو کیا اسے جو ہے وہ تکلیف نہیں ہوگی؟ کوئی ضرورت نہیں ہے کہ زیر ناف بال جو ہے وہ مرنے کے بعد آپ کاٹنا شروع کر دیں۔ اس کے بعد استنجا کروائیں، طہارت کرائیں، اس لیے کہ غسل سے پہلے اگر کوئی نجاست ہے تو اس نجاست کو دور کر لیں، یعنی ہاتھ پر کوئی جو ہے وہ کپڑا جو ہے وہ ڈال کے اس کی طہارت کرا لیں، اس لیے کہ صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ اور ایک سوال یہ کیا گیا وضو کرانا چاہیے، وضو کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں طہارت کے 3 پوائنٹ ہیں، ایک وضو، ایک غسل، ایک تیمم۔ جب غسل ہو رہا ہے تو اس وقت وضو کی کیا ضرورت ہے کہ پہلے بندہ اس کو وضو کرائے گا؟ اس کے بعد یہ سوال کیا گیا صابن سے مکمل غسل دینا چاہیے۔ تو دیکھیں جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو ہر علاقے میں یہی کام ہو رہا ہے کہ اسے پہلے ایک غسل دیتے ہیں، حالانکہ اس کی ضرورت نہیں ہے لیکن دیتے ہیں کہ اسے مکمل طور پر 1-2 دفعہ صابن وغیرہ سے مکمل طور پر جو ہے وہ اسے غسل دیتے ہیں، یعنی اسے مکمل طور پر جو ہے وہ صحیح طرح صاف کر لیا جاتا ہے، یعنی مکمل طور پر اسے صابن وغیرہ سے غسل دیتے ہیں۔ لیکن اگر وہ ظاہری باڈی اس کی ٹھیک ہے، نجاست نہیں لگی ہوئی، تو اس وقت بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جب تک 3 غسل نہ دیں گے نا میت پاک نہیں ہوتی، اسے 10 مرتبہ بھی آپ صابن وغیرہ سے غسل دے لیں۔ اس کے بعد غسل دیتے ہوئے شرمگاہ کو دیکھنا گناہ ہے، نہیں دیکھنا چاہیے، اس لیے کہ ڈائریکٹ ہاتھ شرمگاہ پر نہیں لگانا چاہیے۔ آپ ہاتھ پر کوئی کپڑا وغیرہ جو ہے وہ لگا لیں تو شرمگاہ تک ہاتھ پھیر لیں، لیکن اگر کوئی بندہ شرمگاہ کو دیکھتا ہے گناہ گار ہے لیکن غسل باطل نہیں ہوتا۔ اور پاؤں کس طرف ہونے چاہیے یہ بھی سوال کیا گیا۔ اب دیکھیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب میت کو آپ غسل دیتے ہیں تو آیت العظمیٰ سید علی حسین سستانی صاحب کے نزدیک ہے کہ قبلے کی طرف پاؤں کا کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، جب جان کنی ہو تو پھر کرنا واجب ہوتا ہے۔ باقی مجتہدین کہتے ہیں کہ قبلے کی طرف جو ہے وہ چیرہ، اس سے مراد چیرہ ہوتا ہے، پاؤں نہیں ہوتے، اس لیے کہ جب چیرہ کرتے ہیں تو پاؤں بندہ فوت ہوا ہے تو خود بہت پاؤں کرنے پڑیں گے، لہٰذا اس میں یہ ہے کہ پاؤں جو ہے وہ آپ یعنی میں نے بتایا کہ سستانی صاحب کے نزدیک
آپ کسی طرف بھی پاؤں کر سکتے ہیں، لیکن باقی مجتہدین کہتے ہیں کہ قبلے کی طرف ہونے چاہیے۔ اس کے بعد ہے غسل مس میت، یعنی جو بندہ غسل دے رہا ہے، ایک ہے یا دو جنہوں نے میت کی باڈی پر ہاتھ لگایا، ان پر غسل مس میت کرنا واجب ہے۔ اس کے بعد ہے کہ امامہ کو باندھنا، یعنی امامہ دیکھیں، امامہ آپ جو ہے وہ سر پر بنا کر پٹی وغیرہ جو ہے وہ بنا کر خود اس کے سر پر لگا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور ایک اہم سوال یہ ہے کہ اکثر علاقوں میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پر کوئی ایک شخص رکھا ہوتا ہے کہ جو میت کو غسل دیتا ہے، اور اس کی یہ نیت ہوتی ہے کہ جب میں غسل دوں گا تو مجھے 40 دن کچھ کھانا ملے گا، کپڑے ملیں گے، کوئی مجھے پیسے ملیں گے۔ اس طرح اس کی نیت یہ ہوتی ہے، لالچ میں آ کر وہ غسل دیتا ہے میت۔ لہذا جو بندہ یہ کام کرے گا یہ غسل ٹھیک نہیں ہے۔ چاہیے کہ اپنی اولاد خود، بچے ہیں تو باپ کو غسل دیں، بچیاں ہیں تو اپنی ماں کو غسل خود دیں، اپنے رشتہ داروں کو خود غسل دیں، اس لیے کہ اس غسل کی اہمیت اس قدر ہے کہ جتنا پانی میت کے باڈی پر پڑتا ہے اتنا پروردگار جو ہے وہ اس شخص کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ لہذا یہ کام خود کریں، اور اس طرح پریکٹیکل آپ نے غسل دیکھا، آپ میت کا غسل خود کیا کریں، خداوند عالم آپ کو اس کا بہت بڑا اجر عطا کرے۔